ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی ہیڈ لائنز ملاحظہ فرمائیں۔ وفاقی وزارت صحت اسلام آباد میں حفاظتی ٹیکہ جات کے حوالے سے نظر ثانی اجلاس کا انعقاد۔ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز اوجھا کیمپس میں خون کے تجزیے کی جدید ترین مشین کی تنصیب۔ سندھ میڈیکل کالج کی گولڈن جوبلی ہفتہ تقریبات کی سرگرمیاں۔ نیو کراچی میں شوگر کے مریضوں کا مفت طبی کیمپ کا انعقاد۔ پی ڈی ایم کی موجودہ حکومت نے حکومت چلانے کے لیے عوام پر مہنگائی کا نیا بم گرا کر مریضوں کو بغیر دوا کے مرنے کا انتظام کر دیا۔ ملک کے سرکاری ہسپتالوں میں شوگر کے مریضوں کی انسولین سمیت جان بچانے والی ادویہ انجیکشن ناپید ہو گئے۔ NICVD میں نئے انتظامی سربراہ کی تقرری میں تاخیر سے قومی ادارہ امراض قلب میں بد انتظامی عروج پر۔ JPMC میں خلاف قانون سربراہ کی تقرری نے علاج معالجے کا نظام تباہ ہو گیا۔ تفصیل خصوصی رپورٹ میں ملاحظہ فرمائیں۔ پنجاب میں طبی اداروں کے الحاق کے لیے دیا گیا اشتہار جو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور الحاق شدہ اداروں کی فہرست UHS کی ویب سائٹ www.uhs.edu.pk پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اب آپ آج کی ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔ گزشتہ روز اسلام آباد میں EPI قومی حفاظتی ٹیکہ جات کے توسیع پروگرام کا نظر ثانی اجلاس وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کی صدارت میں ہوا۔ ڈاکٹر احمد قاضی نے وفاقی وزیر کا خیر مقدم کیا۔ اجلاس میں یونیسیف سمیت دیگر اعلیٰ متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز اوجھا کیمپس میں خون کے خودکار تجزیے کے جدید نظام کی مشین کا افتتاح یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر محمد سعید قریشی نے کیا۔ اس مشین کی قیمت $1 ملین سے زائد ہے، جو پاکستان میں پہلی بار سرکاری میڈیکل یونیورسٹی میں متعارف کرائی گئی ہے۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہیماٹولوجی آٹو مشین سسٹم متعارف ہوا ہے۔ اس نئے سسٹم میں 1 منٹ سے بھی کم وقت میں ڈیجیٹل نتائج دے گا۔ اس موقع پر ڈاکٹر عظمیٰ بخاری نے مذکورہ مشین کے بارے میں تفصیلی بریفنگ بھی دی۔ سندھ میڈیکل کالج کی گولڈن جوبلی کی تقریب سے سندھ ہائر ایجوکیشن کے چیئرمین پروفیسر SM طارق رفیع نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اداروں کو خود مختاری دے کر ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ NICVD اور JPMC کے بارے میں خصوصی رپورٹ ملاحظہ کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ مجھے NICVD اور JPMC کے حوالے سے خصوصی رپورٹ دینے کا جو حکم دیا گیا ہے، اس کے مطابق ادارہ امراض قلب کے قومی ادارے NICVD میں حکومت سندھ نے 2015 سے تاحال 2023 تک قانون کے پرخچے اڑا کر ڈاکٹر ندیم قمر کو انتظامی سربراہ بنا کر رکھا۔ اس دور میں انہوں نے اس قومی ادارے میں غریب مریضوں کے 20 ارب روپے سے زائد رقم پر جو مبینہ گھپلہ کیا ہے، اس کا حساب حکومت لینے کے بجائے انہیں اپنی بنائی ہوئی سلیکشن کمیٹی میں دوبارہ سے یعنی چوتھی بار بھی انہیں اس منصب کے لیے درخواست دلوا کر ایک امیدوار کی حیثیت سے اپیئر کرایا۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ کمیٹی نے میرٹ پر پورا نہ اترنے کی بنا پر ڈاکٹر ندیم قمر کو فہرست قانون کے مطابق باہر کر دیا، اور اب وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے اس سمری کی منظوری میں تاخیری حربے اختیار کر کے خود اپنی ہی کمیٹی کے اوپر عدم اعتماد کا تاثر دیا جا رہا ہے، جو کہ بالکل درست نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے آئین اور قانون کی پاسداری کا حلف اٹھایا ہے۔ انہیں آئین اور قانون کے مطابق تمام امور کو سر انجام دینا چاہیے اور NICVD جیسے قومی ادارے کے انتظامی سربراہ کی تقرری کی سمری کو منظور کرنے میں بلا تاخیر اس کو منظور کر کے قوم کے اعتماد کو بحال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے JPMC میں پروفیسر شاہد رسول کی تقرری عدالت عظمیٰ کے حکم کی کھلی توہین ہے۔ ایسی من پسندی تو دنیا میں کسی جمہوری نظام میں نہیں دیکھی گئی ہے، لیکن سائیں سرکار نے پروفیسر آف سرجری کو انتظامی افسر بنا کر خود جنا اسپتال کے سرجری کے شعبے کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے
اور اسی طرح سے اسپتال کے انتظامی سربراہ نے علاج معالجے کا نظام بد انتظامی کے کنویں میں دھکیل کر رکھ دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جن ڈاکٹروں کو علاج معالجہ کرنا چاہیے انہوں نے انتظامی افسر بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ غریب مریضوں سے دواؤں اور سرجری کے سامان پر بہانے سے اور دیگر بہانوں سے لوٹ مار کا ایک نیا نظام اسپتال میں قائم ہو گیا ہے، اور جن افسروں کی تقرری عمل میں لائی گئی ہے وہ مریضوں کی خدمت اور علاج معالجے کے بجائے اپنے جیبوں کو بھرنے کے اندر مصروف ہیں، جو جنا اسپتال جیسے مثالی اسپتال کے لیے ایک بہت بڑا داغ ہے۔ اس کو دھونا حکومت سندھ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ ہی خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔